بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ اللیل پڑھنی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا جب، یغشا وہ ڈھانپ لے، یعنی غاشیہ یغشا کا معنی ڈھانپ لینا ہوتا ہے، اور ڈھانپ لینا یا چھا جانا بات تو ایک ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ کے شروع میں بھی قسمیں کھا رہے ہیں، اور بہت بڑے جو اللہ کی قدرت کے مظاہر ہیں، دو رات اور دن، ان کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے۔ یہ انسان اگر اسی پہ صرف غور کرے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اس نظام پر کہ کس طرح سے سورج طلوع ہوتا ہے اور پوری دنیا جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے، جبکہ یہی روشنی رات کے وقت اندھیرے میں جب انسانوں کو مصنوعی چیزوں سے روشنی پیدا کرنی پڑتی ہے تو اس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، اور اس کے بعد بھی بہت محدود حد تک روشنی کر پاتے ہیں۔ لیکن اس اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے بہت بڑا بھی ہے اور بہت زبردست بھی ہے۔ تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ نے رات کی قسم کھائی کہ جب وہ چھا جاتی ہے، پھر والنہار قسم ہے دن کی، النہار معنی دن، اذا جب، تجلی وہ روشن ہو جائے۔ تو رات کا چھا جانا اور اس کا رات کے اندھیرے کا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لینا، یہ بھی اللہ کی جو بہت بڑا بنایا ہوا اس مالک کا نظام ہے، اس کی قدرت کے تحت یہ اس کا مظہر ہے۔ تو اس اپنی قدرت کے مظہر کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے کہ قسم ہے اس رات کی کہ جس کا اندھیرا ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ والنہاری، اور قسم ہے دن کی، اذا تجلی جب وہ روشن ہو جاتا ہے اور ہر چیز جو ہے وہ روشن ہو جاتی ہے۔ وما، وا قسم ہے ما، جو، یا یہاں پر یہ ما بمانا اللہ زی ہے، اللہ زی وہ جو، وما اور اس ذات کی جس نے، وما اور اس ذات کی جس نے، خلق پیدا کیا، الذکر مذکر کو، والانثی اور مؤنث کو۔ یہ بھی جو مذکر اور مؤنث کا نظام ہے انسانیت کے اندر بھی، جانوروں کے اندر بھی، حیوانوں کے اندر بھی، پودوں کے اندر بھی، یہ اس مالک کی جو بہت بڑی قدرت ہے، یہ اس کا مظہر ہونے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس مذکر اور مؤنث کی تخلیق کی طرف اشارہ فرما کر اپنی ذات کی اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی۔ وما، اور قسم ہے اس ذات کی جس نے خلق الذکر پیدا کیا مذکر کو، والانثی اور مؤنث کو۔ تو یہ تین قسمیں کھا کے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ بیان فرمایا کہ انا، بے شک، سعیکم، سعی کوشش کو کہتے ہیں، کم تمہاری، سعیکم کوشش تمہاری، لشتا، لا کا معنی ضرور، شتا کا معنی مختلف، جیسے اشتاتن پیچھے پڑھا تھا ہم نے، منتشر، بکھرے ہوئے، شتا کا معنی بھی منتشر یعنی مختلف، اور یہاں مراد ہے کہ اب تمہاری کوشش جو ہے وہ مختلف ہے، الگ الگ ہے، طرح طرح کی کوشش ہے ہر ایک کی، یعنی اس دنیا کی زندگی کو گزارتے ہوئے
ہر شخص کا جو زندگی گزارنے کا انداز ہے، وہ جو بھی جد و جہد کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، وہ مختلف ہے۔ ہر ایک کا اپنا انداز ہے زندگی گزارنے کا، ہر ایک کی اپنی نیت اور سوچ ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور پھر ظاہر ہے وہ جس طرح کے مختلف نیتیں اور مختلف انداز ہیں زندگی گزارنے کے، اسی طرح سے پھر ان کے جو انجام ہیں وہ بھی مختلف ہیں، کیونکہ انجام بھی انسان کا جو ہے وہ ایک تو اس کی جو نیت ہوتی ہے اس کی بنیاد پر ہوتا ہے، دوسرا پھر جو وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے تو اسی کے مطابق ہی اس کا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو ان بے شک سعیکم کوشش تمہاری لشتّا ضرور مختلف ہے۔ فَأَمَّا من پس جو شخص کے، فَأَمَّا پس جو من جو شخص، فَأَمَّا من پس جو شخص کے، اعطا جس نے عطا کیا، جس نے دیا، مطلب کیا کہ جو وہ جس نے اللہ کے راستے میں دیا، واتقا اور تقوی اختیار کیا یا اور ڈر گیا، دونوں معنی اس کے ہو سکتے ہیں اتقا کے کہ وہ ڈر گیا یا اس نے تقوی اختیار کیا۔ تو یہ ایک کوشش ہے ایک طرح کی کہ جو شخص زندگی گزارتے ہوئے وہ دوسروں کو عطا کرتا ہے، دیتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر جو ہے وہ اختیار کرتا ہے، وصدقا اور تصدیق کی اس نے، اس کو ویسے معنی جو صیغے ہیں یہ ماضی کے ہیں، اس لیے اگر ان کا ماضی کا ہی ترجمہ کریں تو زیادہ مناسب ہے کہ من آتا جس نے دیا، واتقا اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدقا اور اس نے تصدیق کی، صدقہ یصدق تصدیقا، تصدیق کرنا کسی بات کو سچا کہنا، وصدقا اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى بے ساتھ، حسنى نیکی یا اچھائی، نیکی کی اس نے تصدیق کی۔ اب نیکی کی تصدیق کرنے کا کیا مطلب ہے کہ نیکی تو نیکی ہوتی ہے، ہر ایک کو پتہ ہے کہ نیکی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے۔ تصدیق اس کی یہ ہے کہ جس چیز کو وہ کہتا ہے کہ وہ واقعی نیکی ہے، پھر وہ اس کو کرتا بھی ہے، وہ تصدیق ہے اس کی کہ وہ واقعی اس کو نیک کام سمجھتا ہے جب اس کو اختیار کرتا ہے۔ ایک بندہ نیکی کو نیکی کہتا ہے لیکن خود کرتا نہیں ہے، تو اس کے بارے میں یقین سے نہیں کہا جا سکتا کہ وہ نیکی کو نیکی سمجھتا ہے۔ وہ تو جب اگر کرے گا تو پھر وہ تصدیق کرتا ہے، اگر وہ اس کی پرواہ نہیں کرتا تو پھر وہ اس کو کیا سچا کہتا ہے؟ اس نے تو پھر تصدیق نہیں کی نیکی کی، جو جس نے اس کو اختیار نہیں کیا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک قسم کی کوشش جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایسا شخص زندگی اس طرح سے گزارتا ہے کہ اس نے دیا اللہ کے راستے میں، تقوی اختیار کیا، وصدق اور تصدیق کی، بالحسنى نیکی کی، پس یہ پھر الفاظ کے اوپر دیکھا کریں، باہر نہ دیکھیں، قرآن پاک کے اوپر غور کیا کریں۔ فا میں نہ پس یہ پھر، سا جلد ہی یا عن قریب، نیسرو یسر سے ہے، یسرا آپ نے پہلے پڑھا آسانی، اسی سے ہے یہ فعل کہ نیسرو ہم آسان کرتے ہیں، کرتے ہیں یا کر دیں گے، دونوں مضارع کا معنی ہے، ہو اس کے لیے یا اس کو، فاسا بلکہ اس کو کہیں گے، کے لیے کا معنی آگے لام زیر لے یسرا کے ساتھ آ رہا ہے تو اس کا معنی ہم کے لیے کریں گے۔ فا پس سا جلد ہی، نیسرو ہم آسان کر دیں گے، ہو اس کو، للیسرا آسانی کے لیے، لے واسطے کے لیے، یسرا آسانی جو کہ پہلے بھی آپ نے پڑھا ہے۔ بس جلدی ہی ہم آسان کر دیں گے اس کو آسانی کے لیے۔ اس کا ترجمہ ویسے اس طرح سے بھی کرتے ہیں بار ترجمہ کرنے والے کہ ہم آسان کر دیں گے اس کے لیے آسانی، لیکن جو لفظی طور پہ وہ یہی زیادہ بہتر ہے کہ بس جلد ہی ہم آسان کر دیں گے اس کو آسانی کے لیے۔ اب یہاں آسانی سے کیا مراد ہے؟ نیک عمل،
کہ جو بندہ اس طرح کا طرز زندگی اختیار کرتا ہے کہ وہ دیتا ہے دوسروں کو، اللہ کا ڈر اس کے دل میں ہے، تقوی پر زندگی گزارتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، یعنی نیکی کو کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو ایسے بندے کے لیے اللہ تعالیٰ نیکی کا کام آسان فرما دیتے ہیں۔ یعنی آسانی کو آسان فرما دیتے ہیں۔ یہاں جو فرمایا کیا مطلب کہ نیکی اصل میں وہ ہے جو خود بھی آسانی اور اچھائی ہے نیکی۔ دوسرا پھر جب کوئی شخص نیکی کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اسے دنیا میں بھی آسانیاں اور اچھائیاں ملتی ہیں اور آخرت میں بھی اس کے لیے آسانیاں ہیں۔ اس لیے یہاں پر نیکی کو آسانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو ہے تشبیہ دی ہے کہ فَسَنُيَسِّرُهُ، پس جلد ہی ہم آسان کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے۔ مطلب کیا کہ ایسے بندے کی پھر، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ تم عمل کرو، جو شخص جو ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے نیک بخت پیدا فرمایا ہے وہ پھر نیکی کی کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے نیکی آسان فرما دیتا ہے، اور ایسے کسی شخص کو اللہ تعالیٰ نے بدبخت وہ اس کا انجام ہے تو وہ پھر ظاہر ہے وہ نیکی سے گریز کرتا ہے، برے کاموں کی طرف وہ لپکتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کے لیے برائی آسان فرما دیتے ہیں۔ تو یہی مطلب ہے کہ جو بندہ عطا کرتا ہے، دیتا ہے دوسروں کو، تقوی اختیار کرتا ہے، نیکی کی تصدیق کرتا ہے، تو فَسَنُيَسِّرُهُ، پس جلد ہی ہم آسان کر دیں گے اس کو، لِلْيُسْرَى، آسانی کے لیے، یعنی اس کو نیکی کے لیے اس کے لیے آسانیاں بنا دیتے ہیں۔ ابھی ایک مجھے رائے دے دیجئے کہ جو سورہ مبارکہ کی لمبائی جتنی نظر آ رہی ہے میرے خیال میں تو اس کو 3 حصوں میں بانٹنا چاہیے۔ اس صورت میں تو ہمیں یہاں پر سبق روک دینا چاہیے اور باقی 2 حصوں میں ہم کر لیں، ایسے ہی مناسب ہے؟ چلیے آج جو 7 آیات پڑھی ہیں ان کو دیکھ لیجئے، باقی انشاءاللہ پھر اگلا حصہ کل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللیل، قسم ہے رات کی، اذا یغشا، جب وہ چھا جاتی ہے یا جب وہ چھا جائے، دونوں طرح سے ہو سکتا ہے۔ والنہار، قسم ہے دن کی، اذا تجلی، جب وہ روشن ہو جائے۔ وما، اور اس ذات کی جس نے خلق الذکر، پیدا کیا مذکر کو، والانثی، اور مؤنث کو۔ ان، بے شک، سعیکم، کوشش تمہاری، لشتا، ضرور مختلف ہے۔ فاما، پس جو شخص، فاما من، پس جو شخص کے، اعطا، اس نے عطا کیا یا دیا، اعطا، جس نے عطا کیا، واتقا، اور پرہیزگاری اختیار کی، وصدق، اور اس نے تصدیق کی، بالحسنى، نیکی کی، فاسا، پس جلد ہی، نیسرہ، ہم آسان کر دیں گے اس کو، للیسرى، آسانی کے لیے۔